قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. سن لیں میری آپ کو ادھر نہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں. بعد یہ مطالبہ ہوتا رہا. یہ آ کے بھٹو صاحب کے دور میں قومی اسمبلی نے اس کو منظور کیا اور اس میں بھی مرزا ناصر احمد صاحب خود پیش ہوئے. ان کے اوپر بڑی جرح ہوئی. اس میں انہوں نے کہا, جب یہ سوال ہوا کہ آپ جو لوگ مرزا صاحب کو تسلیم نہیں کرتے مسیح موعود کے طور پر, ان کے سٹیٹس کو ایک ذلی نبی کے طور پر جو بھی کہتے ہیں آپ, تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ بھی کافر ہیں. تو یہ لمبی بحث ہے, مذہبی بحث, ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. اور یہ قانون آئین میں اس کے نتائج میں کیا آج یہ ہو رہا ہے کہ آج احمدی کمیونٹی کے لوگ پاکستان میں رہنے سے ڈر رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں مجھے کہ شیعہ سنی جو ہنگامہ ہوا, سنی علماء مارے گئے, شیعہ علماء مارے گئے, یہ دستور میں لکھا ہوا ہے. اور اس سے پہلے جو دستور میں لکھا ہوا تھا جو فساد ہوئے تھے 53 میں. اس کا جواب امتیاز عالم صاحب دینا چاہیں گے, I'm sure علی حسن بھی دینا چاہیں گے. بریک کے بعد سنیں گے, آپ کی کالز آ رہی ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہم لائنز کھول دیں گے. ویلکم بیک, we're talking here. امتیاز عالم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. دیکھیے بحث یہ نہیں ہے, میں مسلمان ہوں, مجھے میں ایک اپنا رائے رکھتا ہوں. پاکستانی ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میری جو فیض یا جو میرا ایمان ہے اس کے بارے میں وہ پنڈت بن کے یا پادری بن کے بیٹھے. اسلام میں کوئی پادری نہیں ہو سکتا, اسٹیٹ تو بالکل نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں اور خود مذہب میں اقلیتوں کا احترام ہے, اقلیتوں کے حقوق ہے, ان کا تحفظ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مہذب ویلیو اور اقدار قدر کے تحت آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. ابھی بلاسفیمی کارٹون آئے, آپ نے شور مچایا کہ جی یہ تو آپ کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے, آپ نے وہ بند کر دی, جو کہ غلط تھا بند کرنا. دل آزاری ہماری ہوئی, یہ بات درست ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اگر ہماری دل آزاری نہ ہو اور ہم اقلیت میں مسلمان دنیا میں, ہماری آبادی کم ہے عیسائیت سے مثال کے طور پہ, اگر وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پہ ہمیں کہیں کہ نہیں آپ تو انسانی نہیں ہیں, یا ہمارے مذہب کی وہ توہین کرنا شروع کریں, ہمارے پیغمبر کی کریں, جو کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. دیکھیے نا, وہ دیکھیے اس پہ کوئی بھی اس کی جو ہے نا ذی شعور آدمی مغرب میں یا امریکہ میں یا دنیا بھر میں جو مذہب کا احترام رکھتا ہے, جو مہذب ہے, وہ ایسی بات نہیں کرے گا. یہ بچپنی والی باتیں ہیں جو ہوئی ہیں اور جس پہ کہ خود وہاں بہت کنڈیمیشن ہوئی ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری دل آزاری نہ ہو تو ہم دوسرے کو فرقے کے یا مکتب کے ماننے والوں کو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو, مجھے کیا حاصل ہے میں سکھ مت کے بارے میں, ہندو مت کے بارے میں کہوں کہ یہ آپ بہت بھودا ہیں. یہ وہ اپنا جانے, جیسے قرآن میں آیا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ, اور دین میں جبر نہیں ہے. اگلے نیوز سے بھی جانا ہے. یہاں ایک بات میں ختم کر دوں کہ ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور جو دوسری ترمیم کی گئی بھٹو صاحب کے زمانے میں, بھٹو صاحب نے یہ سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ وہ یہ کر کے دوبارہ سے جو ان کے خلاف دائیں بازو کا مذہبی جو احتجاج بڑھ رہا تھا وہ شاید ٹھنڈا پڑ جائے. وہ نہیں پڑا, وہ بڑھ گیا. Yes, Ali, would you like to say something? I'd like Ali to speak and then Shami Saab also to end up in this particular topic. I would. اور کیا اقدامات کیا قدم لیے جا سکتے ہیں کہ جو احمدی کمیونٹی ہے یا اور جتنی بھی ہماری مائنورٹیز, کیا آج کل تو no Pakistani feel safe in Pakistan. کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں کہ احمدی کمیونٹی feels safer and less vulnerable؟ نادیہ, بات صرف احمدی کمیونٹی کی نہیں ہے, بات پاکستان کی ساری اقلیتوں کی ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کس قسم کی ریاست چاہتے ہیں. کیا آپ ایک سویلائزڈ ریاست چاہتے ہیں, کیا آپ انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کیا آپ تعصب اور تنگ نظری اور فرقہ واریت کی بند گلی میں اپنے ملک کو اور اپنے سماج کو لے جانا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے, ہمارے جو قوانین ہیں, جو ہمارے بلاسفیمی لاز ہیں, توہین رسالت کے جو قوانین کہلاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام کے نام پہ اور پاکستان کے نام پہ دھبا ہیں یہ قوانین, اور ان کو ہمیں ریپیل کرنا پڑے گا. یہ قوانین خاص طور پہ احمدیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ایشو یہ نہیں ہے بھائی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہے, آپ سمجھیں کہ وہ نہیں ہے مسلمان, مگر کیا آپ یہ قانون رکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں, احمدیوں کو آپ چھوڑیں, میں اگر آپ سے کہوں
کہ احمدی مسلمان ہے, مجھے سزا ہو سکتی ہے بلاسفیمی لاء کے تحت. آپ کہیں کہ احمدیوں کی مساجد ہیں, آپ 6 مہینے کے لیے جیل جا سکتی ہیں. اگر وہ اپنے ویڈنگ انویٹیشن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو وہ جیل جا سکتے ہیں. قانون آپ کا یہ ہے, یہ ایک بےہودہ قانون ہے جو کہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, اور یہ توہین رسالت کا قانون جانا پڑے گا. جب تک یہ نہیں جائے گا تو طالبان اس کا لاجیکل کانسیکوینس ہیں, یہ لاجک ہے اس قانون کی. جب آپ تنگ نظری کی سڑک پہ چلتے ہیں تو یہی ہوگا آپ کے ساتھ. شامی صاحب, یہ اصل میں بات یہ ہے, انفارچونیٹلی ہمارے کئی دوست جو ہیں چیزوں پہ اچھی طرح غور نہیں کرتے. بلیسفیمی لاء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 84 کا ایک دوسرا آرڈیننس ہے جو امتناعی آرڈیننس, قادیانی آرڈیننس ہے, اور اس کو یہ خلط ملط کر رہے ہیں. یہ بلیسفیمی لاء جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے انبیاء کی توہین کو روکنے والوں کے بارے میں ہے. لیکن دیکھیے اس سے کیا یہ ٹارگٹ کر چکا ہے احمدی کمیونٹی؟ نہیں, یہ احمدی اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ امتناعی قادیانی آرڈیننس دوسرا ہے, اس لیے یہ خلط ملط نہ کریں. اور یہ انہوں نے غلط بڑے لفظ استعمال کیے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہے. دیکھیے بات سنیں, انڈیا پاکستان کی ریاست سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے دوستوں کو. بار بار ریاست کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انڈیا کو دیکھیں, انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ. انڈیا میں ہنگامے نہیں ہو رہے, انڈیا میں مسلمان مارے نہیں گئے. وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, اس میں جو آبجیکٹیوز آف پالیسی ہے اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ گائے کا ذبیحہ نہیں ہو سکتا. انڈیا میں گائے ذبح نہیں ہو سکتی آفیشلی. آپ یہ بتائیں کہ سیکولر اسٹیٹ سے یا اسلامک اسٹیٹ ہونے سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سماج جو ہے وہ کس طرح ایکٹ اور ریئیکٹ کرتا ہے, اور لوگوں کے رویے کتنے ہیں, لوگ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں, لوگ کتنے تہذیب یافتہ ہیں. یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں, تو یہ جب اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے تو لوگوں کو ماریں گے ہم. جی علی, کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قوانین سے تو ہم اچھی طرح واقف ہیں. یہ آرڈیننس 20 کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی اینٹی احمدی قوانین ہیں, اور 295C جو کہ بلاسفیمی لاء ہے اٹسیلف وہ علیحدہ ہے. یہ سارے قوانین اکٹھے, وہ تو الگ بحث ہے نا جی. جو احمدی اسپیسیفک قوانین ہیں وہ احمدیوں کے خلاف خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اور 295C ساری اقلیتوں کے خلاف خاص طور پہ مسیحی برادری کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک ابیوز کی انسٹرومنٹ ہے یہ جو. لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, سید حفیظ اللہ حمدانی میاں والی سے. جی حمدانی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں علی صاحب کو بھی سن رہا ہوں جی, بڑا مطلب ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں, مگر شامی صاحب جس جگہ پہ بول رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ بہت زبردست ہے. میں شامی صاحب کو سلام بھی کہتا ہوں, اور ان کے ساتھ بزرگ صافی دوسرے بھی ہیں, ان کو بھی سلام کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ ایک عربی نویس تھا اور اس سے وہ نبی بن گیا. ایسے نہیں ہوتا کہ علی جو ہے وہ انگلش اسکولوں میں پڑھ گئے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی نہیں بولو اور احمدی بولو. میرے خیال میں پرسنل اٹیکس نہ کیجئے ان کی اسکولنگ, کسی کی اسکولنگ کی طرف. ٹھیک ہے, یہاں پہ سب میرے خیال میں تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس بات کو ہم لوگ لے کر جاتے ہیں, تھوڑا اس کو پیچھے لے کر جاتے ہیں ہم لوگ. اگر آپ مختصر انداز میں حمدانی صاحب اپنا ذرا پوائنٹ بیان کر دیجئے, کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس بھی تڑپ رہے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے, تو آپ ایک جملے میں اپنا پوائنٹ ذرا بیان کر لیجئے پلیز, مہربانی سے. بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ جاتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی طرف جس میں یہ حالات پیدا کیے ہوئے ہیں, اور اس کو حالات کو بنا کے وہ ایران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اس پر حملہ ہونے والا ہے. یہ ساری کارروائیاں جو ہیں اس لیے ہو رہی ہیں, اور طلعت حسین نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو اس نے وہاں پر یہ پوری قوم کو اس نے جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی. بالکل, تھینک یو سو مچ حمدانی صاحب. ہم اسی طرف آ رہے ہیں, اگلی خبر ہماری یہی ہے آن دا فلوٹیلاز, اینڈ یہاں پہ بہت امیوزمنٹ جاری ہے, لیکن پہلے کاظم شاہ اپنا بولیے, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. I'll try to wrap this up quick. میں کہنا چاہوں کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو ایک طرح سے ایک ہیٹریڈ اپنا ہم بس اظہار کرے جا رہے ہیں پچھلے کوئی آدھے گھنٹے سے کہ بھائی قادیانی یہ, قادیانی وہ, جو بھی ہیں الٹیمیٹلی دے آر سٹیزنز آف پاکستان. ٹھیک ہے, ابھی نادیہ نے کہی کہ ہاؤ کین وی میک دم فیل سیف. آئی تھنک نو ڈفرنٹ دین اس. ہم لوگ کیسے سیف ہیں؟ ہم لوگ پاکستان کے سٹیزنز ہیں, ہم لوگ جس طرح ہیں وہی ہیں. What do you refer to yourself as? ہم مسلمان. So nobody called you something else.
they are not even referred to as Ahmadis. They are called Qadianis. یہ تو بہت دور کی بات ہے. They cannot be referred to as یہ تو نہ ہمارے کنٹری میں اس وقت کرسچنز ریزائڈ کریں, اس وقت ہندو ریزائڈ کریں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ مملکت کی. ایز فار ایز وہ پوائنٹ ہے کہ وہ ہمارے اسلام کا نام لے کے وہ کر رہے ہیں, وہ جو ہے نا اس ڈبیٹ میں نہیں لاتے, ٹھیک ہے. ان کو لیٹس جسٹ ٹریٹ دیم ایز سٹیزنز آف پاکستان, ٹھیک ہے. اس لحاظ سے we should condemn. Interesting thing is we don't know what their point of view is personally because they don't come on the media, they don't openly come. تو باقی تب سب لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو پہ, وہ آگے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سنانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں کچھ نہ کچھ تو آئے ہیں وہ, اچھا کئی پروگراموں میں تو آئے ہیں. یہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں احمدی جو بے شک آپ ان کو احمدی کہیں قادیانی کہیں, دے آر سٹیزنز آف پاکستان, وہ ٹیکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دے ہیو دا رائٹ آف سیکورٹی, وہ ان کا حق ہے کہ وہ اسٹیٹ سے سیکورٹی ڈیمانڈ کریں. اسٹیٹ پہ فرض ہے کہ وہ بے شک وہ نان مسلم آپ جو مرضی کہیں آپ ان کو, اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں. کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا, شامی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہ انڈیا کے اندر کچھ جگہوں پہ گائے کو ذبح کرنے کی وہ جگہ نہیں, پورے انڈیا میں اسی طرح ہولوکاسٹ کے خلاف آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ انہی سیولائزڈ اسٹیٹس کی بات آپ کر رہے ہیں, امریکہ وغیرہ, جہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا. تو مطلب آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے مطلب لبرل اسٹیٹس ہیں اور ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ہولوکاسٹ کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے کہ مطلب ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا. علی عباس, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت آ گیا ہے, یہ ریلیجن کی ڈیبیٹس جو ہے نا, کچھ ایسی ڈیبیٹ ہے جو 400 سال ہو گئے حل نہیں ہوئی. ہم اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے لاز ہیں, جیسا کہ علی صاحب نے کچھ ایسے لاز بتائے جو کہ شاید کولائڈ کر رہے ہیں ہیٹ اسپیچ کے ساتھ. کچھ ایسے لاز ہیں جو کہ اسٹیٹ پہلے ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یار تم آدمی صحیح نہیں ہو, اور دوسری طرف ایسے لاز ہیں جو کہتے ہیں ہیٹ اسپیچ انٹائس نہیں کرنی کسی گروپ کے خلاف, کسی ایتھنیسٹی کے خلاف, کسی ریلیجن کے خلاف. کچھ لاز پاکستان میں اس وقت کولائڈ کر رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ, کیونکہ ساری قوم کی نظریں ہوتی ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف, میں اس پلیٹ فارم سے ان سے گزارش کروں گا, میں نے لائرز موومنٹ میں بھی کافی کردار ادا کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لاز ہمارے کچھ اس میں بحث نہیں ہوگی اور لاز چینج نہیں ہوں گے, تب تک احمدی ایک طرف, شیعہ ایک طرف, سنی ایک طرف, باقی مذہب ایک طرف, یہ ہوتا رہے گا. لوگ مرتے رہیں گے, لاجیکل کانسیکوینسز آتے رہیں گے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے بحث کرتے رہیں گے مذہب کے اوپر کہ یار کون کیا ہے کیا نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کس کو کافر کہوں نہ کہوں, کہتا رہوں تو کوئی اس سے کوئی وہ نہیں ہے. بڑے افسوس ہوتا ہے مجھے جب میں پڑھے لکھے لوگوں کو, اس لیول کے, اس پائے کے دانشوروں کو یہ بات کہتے, ہیٹ اسپیچ انٹائز کرتے ہوئے اس ملک میں, اور میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں. میرا ایک بہت عزیز دوست تھا, میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں, وہ ادھر شہید ہوا تھا جو لاہور میں اٹیک ہوئے فرائیڈے کو. میں نے اس کا گھر وزٹ کیا, اس کے 2 دن بعد اس کے ابو کو تھریٹ ہوئے آفس میں. تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل.